اللہ کے نظام میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اسلام بھی ہے اور سوشلزم بھی ہے، اور یہ کوئی انہونی نہیں ہے، نئی بات میں نہیں کرتا ہوں۔ خود اس ملک میں ایک پارٹی کا منشور تھا، فارم جو فرد بھرتا تھا اس میں یہی لکھا تھا کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے اور معیشت سوشلزم کا۔ تو اگر پیٹ کا مسئلہ سوشلزم حل کرتا ہے اور سیاسی نظام آپ جمہوریت کے ذریعے کرتے ہیں، تو اسلام تو پھر مسجد کے کونے تک ہی آپ نے محدود رکھا۔ یہ جو حضرت امام حسین نے بڑا مقابلہ کیا ہے اور اس مقابلے میں وہ شہید بھی ہو گئے، تو یزید نے اللہ سے انکار نہیں کیا تھا، یزید نے سودی نظام کو جاری نہیں کیا تھا، یزید نے انگریز کا نظام عدالتوں میں نافذ نہیں کیا تھا، یزید نے اسلام کی سیاسی نظام کو چیلنج کیا تھا اور خلافت کو ملوکیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور بیت المال کو ذاتی خزانہ سمجھا۔ امام حسین نے اس کو بھی قبول نہیں کیا۔ آج مقابلہ نظاموں کا ہے، اور توحید کا مطلب یہی ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، زندگی کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہی کا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان یہی سمجھتی ہے کہ جب آپ نے کہا، ایمان لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اعلان کیا، پھر اس نظام کو قبول کرو، سیاست میں بھی قبول کرو، معیشت میں بھی قبول کرو، حکومت میں بھی قبول کرو، گھر کا نظام بھی، بازار کا نظام بھی، امن اور جنگ کا نظام بھی، تجارت، تعلیم۔ اس لیے کہ اللہ ایک ہے تو اس کا نظام بھی ایک، اللہ بے عیب ہے تو اس کا نظام بھی بے عیب ہے، اللہ مکمل ہے، کافی ہے، حسبنا اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی ہمارے لیے کافی ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں، جب ان لوگوں کا عقیدہ تھا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو فتح سے نوازا، اللہ نے اس کو شام، مصر، روم اور کسرا پر فوقیت دی، فتح دیا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں فتح دے گا اگر ہم نے اس کے نظام کو قبول کیا، لیکن اگر آدھا تیتر اور آدھا بٹیر ہو، اگر آپ کا سر کہیں اور پیر کہیں اور ہو، اگر آپ مسجد میں اللہ کو مانتے ہیں اور حکومت اور سیاست میں غیر اللہ کو، تو یہ وہی روش ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تباہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر عذاب نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا۔ آج ہمارا بھی وہی صورتحال ہے کہ ہم 23 کروڑ عوام ہیں، لیکن ہمارے فیصلے ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، ہمارے فیصلے امریکہ میں ہوتے ہیں، جہاں ایک عام بابو آتا ہے IMF کا اور ہمارے حکمران اس کے قدموں میں ایسے بیٹھے ہوتے ہیں جس طرح انسان خانہ کعبہ میں بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اللہ کے حضور میں موجود۔ بس ہم یہی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اللہ کا نظام نافذ ہو، اللہ کا نظام نافذ ہوگا، ہماری معیشت بہتر ہوگی، ہماری سیاست اچھی ہوگی، ہمارے عدالتوں میں انصاف ہوگا، عدل اور مساوات ہوگا، اور اللہ کا جو وعدہ ہے کہ آسمان کی رحمت اور زمین کی برکتیں تمہارے قدموں میں ہوگی، یہ تب ممکن ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جب آپ اللہ کی اس دین پر ایمان لائے، یقین کرے۔